تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ قرآن مجید کا پرکاش، اس کی شعائیں، اس کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے، اور قرآن ہی اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو تھامے رکھا ہے۔ اور یہ جلسہ اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد کتاب اللہ کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کے دعوت کو اللہ کے کائنات میں عام کرے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری آسمانی کتابیں آئی ہیں، لیکن فما رعوها حق رعایتها، جیسے اس کی حفاظت کا حق تھا ان حاملین کتب نے نہیں کیا ہے، اور قرآن اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے اوپر لی ہے۔ علماء جانتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، چار چار پانچ پانچ تاکیدیں آئی ہیں اس کے اندر، انا نحن نزلنا لحافظون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، اللہ اس کا محافظ ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لیکن ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ہم قرآن سے وابستہ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک روایت میں آتا ہے او علمہ، حرف عطف کے ساتھ ہے یا تنوی کے ساتھ، یعنی تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے یا قرآن مجید کو سکھائے، یا قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور افسوس ہے کہ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد آدمی کیا کھائے گا، اس کے ضروریاتی زندگی کیسے پورے ہوں گے، اس کا فیوچر کا کیا ہوگا، جبکہ تعلیم کے ساتھ رزق کا جوڑ یہ نادانی ہے، انسان کی کم فہمی اور کوتا فہمی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات عالم کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو۔ رزاق اللہ ہیں۔ خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ تو مجھے ایک دو تین باتیں خاص طور پر عرض کرنی ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے؟ انبیاء کرام نے اللہ سے درخواست کی تھی رب لا تذرنی فردا رب هب لی من الصالحین۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ حسن تعلیم و تربیت سے اپنی اولاد کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو حسن تعلیم و تربیت سے بہترین کوئی تحفہ دے نہیں سکتے۔ عام طور پر آپ نے یہ سنا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیسا، فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا کبھی اس ٹاپک پر بھی آپ نے غور کیا؟ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیسا، یعنی ان کے مستقبل کا کیسا ہوگا؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، قرآن مجید نے ان کے جملے کو نقل فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، بس تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کے موت کا وقت آیا؟ کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ابا جانا فکر نہ کریں، ہم آپ کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا پہلے ضرورت تھی، آج ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قرآن کی جو آیت شروع میں پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ دعا سکھلائی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ اس مجمع کے اندر ہمارے بہت سے ہندو بھائی بھی ہیں اور اس جلسے کے اندر بہت سارا ان کا تعاون بھی رہا۔ یہ وجہ ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب یہ اس کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ مجمع اس بات کی دعوت دے رہا ہے
کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو. حیات کہتے ہیں زندگی کو، کائنات سرو جگ، آل ورلڈ. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کے چلو. تو یہ تعلیم اس وجہ سے ضروری ہے کہ بغیر تعلیم کے انسان اپنے آپ کو انسان نہیں بنا سکتا. مادی ضروریات جانور بھی پورے کرتے ہیں. چڑیا اپنے بچوں کو دور دراز سے کا دانہ لا کر اس کے چونچ میں ٹپکاتی ہے. کتے اپنے پلوں کی پرورش کرتے ہیں. گائے اپنے واسرو کی کس طرح نگرانی کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. میں اس صاف اور اسپشٹ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اچھی طرح پالن پوشن، بچے کو کھلانا پلانا، اس کی پرورش، نشو و نما یہی ہمارا مقصد ہے، تو مجھے معاف کیجیے، بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے. یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. ہم نے آپ نے کیا کیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے حسن تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. چنانچہ قرآن سورہ تحریم کے اندر اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ڈیفینیشن حضور سے پوچھا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچائیں. اپنا تو بچانا سمجھ میں آتا ہے، اپنے اولاد کو کیسے بچائیں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام تم اپنے لیے کرتے ہو ان کاموں کو کرنے کا بچوں کو حکم دو، اور جن کاموں سے اپنے آپ کو منع کرتے ہو ان کاموں سے تم بچوں کو روکو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے. آج ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس، پالک اور سرپرستوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے، اس کی تعلیم کے مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، اس کے فیوچر اور مستقبل کا کیا ہوگا. خصوصاً لڑکیوں کے تعلیم و تربیت فی زمانہ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا. مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ حسن تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی گفٹ اور تحفہ نہیں ہو سکتا. کوئی جائیداد پراپرٹی آپ چھوڑیں گے، اس کے کیریکٹر اچھے نہیں، چرتر اچھا نہیں، چند دنوں کے اندر وائرے نیارے کر دے گا، بیچ کے کھا جائے گا. اور تعلیم و تربیت ہوگی تو وہ بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گا. لہٰذا میں اس مجمع سے اور ہماری بیٹھی ہوئی خواتین اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اولاد کی نگرانی کیجیے، ان کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے. قرآن مجید میں بہت سارے اگزامپلس اور ادھارنا ہیں کہ انبیاء کرام نے، حکیم لقمان نے اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کی ہے. آج کا یہ مجمع اور یہ جلسہ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. اس جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو اپنے مقصد تک پہنچاوے، اس کے اثرات، فوائد دور رس ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ خصوصاً ہمارے مرحوم فقیر پاشا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماوے، غریق رحمت فرماوے. قیصر پاشا صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم ایک ہی ساتھ رہتے ہیں اور بہت دیرینہ تعلق ہے ان کے، فیملی ریلیشن ہمارے. الحمدللہ ان لوگوں نے یہ جگہ جو اللہ کے لیے وقف کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب جاریہ بنائے اور پورے خاندان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رفع درجات کا ذریعہ بنائے. کتنی بڑی بات ہے. بخاری کی حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. جب اللہ کے لیے اتنا بڑا کام ہوا ہے، انشاءاللہ اخلاص اور حسن نیت کی بنیاد پر اس کے نتائج بھی مرتب ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بے انتہا ظاہری معنوی ترقیات سے نوازے، اور جن احباب نے اس جلسے کی کامیابی میں یا مدرسے کے لیے دام درم قدم سخن تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ہدایت کے اسباب مہیا فرماوے. انہی چند نیک خواہشات اور گزارشات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.